खुश आमदीद करते हैं एक नई किस्त इम्पैक्ट टुडे की। हम हैं मार्क और विक्टोरिया बॉलिंग, खुदा के कलाम के मुबश्शिर और उस्ताद। हम बहुत खुश हैं कि आपने ये फैसला किया कि आप हमारे साथ शामिल होंगे, क्योंकि आज हम जिंदगी बदल देने वाले कलाम को आपसे बांटने वाले हैं। मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगी कि तैयार हो जाइए खुदा के कलाम को लेने के लिए। अपनी बाइबल लें, पेन लें और साथ लिखें, ताकि बाद में आप इन बातों को दोहरा सकें। ये ज़बरदस्त होने वाला है। मैं आपको याद करवाना चाहती हूँ कि हमारी वेबसाइट पर जाएं globalimpactministries.com। वहाँ आप तमाम एपिसोड्स की रसाई पा सकते हैं इम्पैक्ट टुडे की। वहाँ एक लिंक दिया गया है जो आपको सीधा यूट्यूब की तरफ लेकर जाएगा, और आप हमारे पॉडकास्ट को भी दे सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप पैगामात को सिर्फ सुनना पसंद करते हैं। तो तैयार हो जाइए उसको पाने के लिए, क्योंकि ये अच्छा होने वाला है। हम बात कर रहे थे तौबा के बारे में। आज हम बात करेंगे तौबा के सबूत के बारे में। ये सही है। हालेलुया। हम आपको याद दिलाते हैं कि यीशु मसीह ने लूका बाब 24 में क्या कहा। उन्होंने कहा, आयत 46, जब वो मुर्दों में से जी उठे तो उन्होंने अपने शागिर्दों के सामने ज़हूर किया। ये असल में लूका का अजीम हुक्म का बयान है। और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू होकर सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफ़ी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तो यीशु मसीह हमारे बादल बन गए। उन्होंने हमारा पूरा कर्ज अदा किया। उन्होंने हमारे जुर्म की सजा ली। उन्होंने वो सजा ली जिनके हम मुस्तहिक थे। वो दोबारा जी उठा जब हम रास्तबाज ठहराए गए। और ये मुखलिसी का कानूनी पहलू है। लेकिन अब ये हमसे जवाब मांगता है, या हाँ या ना, कबूल करना या रद्द करना। और हम कैसे जवाब दें? यहाँ लिखा है कि तौबा और गुनाहों की माफ़ी उसके नाम से मुनादी की जाएगी। मेरा ख्याल है ये न्यू लिविंग ट्रांसलेशन ऐसे यूं बयान करती है, इसे मेरे नाम के इख्तियार के साथ मुनादी करो। हर उस शख्स के लिए गुनाहों की माफ़ी है जो अपने गुनाहों से फिर कर मेरी तरफ तो आता ये है। बताता है कैसे तौबा और माफ़ी मुंसलिक है आमीन। एक ये साथ। सही है। हमें तौबा करनी चाहिए। हमें अपने तरीकों से बाज आना चाहिए और खुदा की तरफ आना चाहिए। दोबारा यसाया 53 6 आयत, हम सब भेड़ों की मानित भटक गए। हम में से हर एक अपनी राह को फेरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकारी उस पर ला दी। हम अपने रास्ते पर चले गए, जिसकी वजह से यीशु को हमारे लिए सलीब पर चढ़ना पड़ा। अगर हमारे लिए कोई उम्मीद है तो इसलिए हमें माफ़ी पाने और ठीक होने के लिए अपना तरीका छोड़ना होगा और उसके रास्ते पर आना होगा। हम अपने रास्ते मुड़ना। पर चले गए। हाँ। अब हमें अपने रास्ते से पास आना होगा। हाँ, ठीक है? ये अच्छा है, ये अच्छा है। और इसलिए मत्ती बाब 3 में देखें, यहाँ लिखा है। अब हम तौबा के सबूत के बारे में बात कर रहे हैं। हम पिछले 2 एक साथ में तौबा के बारे में बात कर चुके हैं। और असल में नए ऐहदनामे में तौबा के बारे में और भी बहुत सी आयत हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम कुछ वाज़ा करना चाहते हैं। शायद मुस्तकबिल में हम इस पर वापस आएँ, लेकिन मत्ती 3 में देखें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है। मत्ती 3 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यहूदा के बेयाबान में ये मनादी करने लगा, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और फिर 8 आयत, बस तौबा के मुआफ़िक फल लाओ। आमीन। दूसरे लफ्ज़ों में अपने अमाल से अपनी तौबा ज़ाहिर करो। अब देखें इसमें फ़र्क है। अमाल और तौबा में फ़र्क है। अमाल तौबा नहीं है, ये तौबा का फल है। ये इस तरह है कि मेरे पास जिस्मानी ताकत है और मैंने खाना खाया। खाना खुद ताकत नहीं है, लेकिन ये ताकत का नतीजा देता है। और अगर मेरे पास जिस्मानी ताकत है तो इसका मतलब है कि मैं खाना खा रहा हूँ। सही।
اگر میری زندگی میں اچھے اعمال چل رہے ہیں جو زندگی بخش ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ میں اپنے طریقوں سے خدا کی طرف توبہ کی۔ ٹھیک ہے؟ یہ صرف باہری اصلاح نہیں ہے، یہ پہلے دل کے اندر ہوتا ہے اور پھر باہر ظاہر ہوتا ہے۔ چلیں فرض کریں کسی نے چوری کی ہے، ہاں، اپنی نوکری پر کسی نے چوری کی ہے اور وہ اس کے بارے میں نہایت شرمندہ ہے، صحیح، اور وہ اٹھا اور اس نے فیصلہ کیا میں جاؤں گا اور اسے واپس رکھ دوں گا۔ جو بھی اس نے چرایا وہ واپس رکھ دے گا۔ وہ اپنی نوکری پر گیا اور اس نے اپنے باس کو بتایا کہ میں نے چوری کیا اور اب میں اس کو واپس رکھ رہا ہوں۔ صحیح، کیا اس نے توبہ کی؟ نہیں، صحیح۔ میں اسے ایسے کہتا ہوں۔ پالوس نے مجھے یقین ہے کہ اعمال باب 24 میں کہا کہ ہمیں خدا پر امید ہے کہ نیک اور نا انصاف لوگوں کا قیامت میں جی اٹھنا ہوگا۔ یہ بات کی وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا ضمیر خدا اور انصاف کے سامنے بے خدا کی اور گناہ انسان کی رہے۔ جس طریقے سے اس نے کیا اور بعد میں ٹھیک آدمی کے کیا، ساتھ ہرگز مطلب نہیں کہ اس کا گناہ دھل کر صاف ہو صحیح، گیا۔ بالکل، آم تم جانتے ہو، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس نے توبہ کی اور خدا سے معافی مانگی، لیکن اس آدمی کے لیکن وہ پاس اس آدمی نہیں کے گیا۔ پاس نہیں گیا، لیکن یہ ابھی بھی نہیں صحیح۔ صحیح۔ یہ خدا اور انسان کے سامنے ہونا چاہیے۔ واہ، یہ واقعی حیرت انگیز ہے، یہ واقعی بہت اچھا ہے۔ یہ کچھ زکئی کی طرح ہے۔ وہ یسوع کے پاس آیا، وہ درخت پر یسوع کے گزرنے کا انتظار کر رہا تھا، اور یسوع نے اوپر دیکھا اور کہا، زکئی مجھے آج تیرے گھر کھانا کھانا ہے۔ وہ گھر پہنچے اور زکئی نے کہا، اے استاد، جو کچھ میں نے لوگوں سے زبردستی لیا، جیسے کہ زیادہ گوشوار جو انہوں نے نہیں دینا تھا، میں انہیں واپس کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے یہ یا 7 گنا تھا یا 10 گنا تھا۔ اور یسوع نے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، کیونکہ وہ بھی ابراہیم کا فرزند ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ آپ جانتے ہیں سچی توبہ باہری طور پر چیزوں کو ٹھیک کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ میں نے یہ گواہی سالوں پہلے سنی۔ میں نے اسے رینرڈ بونکے کے نیوز لیٹر میں پڑھا تھا۔ رائن ہارڈ بنکی، وہ زبردست مبلغہ تھا جو اب جنت میں ہے۔ انہوں نے افریقہ کے ملک میں انجیل کی منادی کی، اور کروسیڈ ختم ہونے کے تھوڑی دیر بعد حکومت نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ برائے مہربانی واپس آئیں اور ایک اور کروسیڈ کریں، کیونکہ کروسیڈ کے بعد جو لوگ ٹیکس میں کمی کر رہے تھے وہ اپنا ٹیکس ادا کر رہے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوبارہ پیدا ہوئے ہاں، ہیں اور ہاں، اسی لیے وہ توبہ کے لائق عمل کر رہے تھے۔ یہ صحیح ہے، وہ دوبارہ پیدا ہوئے اور ان کے دل بدل گئے اور وہ صحیح کام کرنے یہ جا رہے صحیح ہیں۔ ہے۔ آم سنیے کہ پالوس اعمال 26 میں کیا کہتا ہے۔ وہ لگ بھگ اسی طرح کہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یسوع اس کے سامنے ظاہر ہوئے اور وہ خدا کے ظہور کا ذکر کر رہا ہے، اور اس میں لکھا ہے، دوپہر کو اے بادشاہ، سڑک پر، یہ آیت 12 یا 13 میں ہے، معاف کیجیے، تو اے بادشاہ، میں نے دوپہر کے وقت راہ میں یہ دیکھا کہ سورج کے نور سے زیادہ ایک نور آسمان سے میرے اور میرے ہمسفر کے گرد آ چمکا۔ جب ہم سب زمین پر گر پڑے، اس کے بارے میں سوچیں، تو میں نے عبرانی زبان میں یہ آواز سنی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ پہنے کے آر پار لات مارنا تیرے لیے مشکل ہے۔ میں نے کہا، اے خداوند تو کون ہے؟ خداوند نے فرمایا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، لیکن اٹھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، کیونکہ میں تجھ پر اس لیے ظاہر ہوا ہوں کہ تجھے ان چیزوں کا بھی خادم اور گواہ مقرر کروں جن کی گواہی کے لیے تو نے مجھے دیکھا ہے، اور ان کا بھی جن کی گواہی کے لیے میں تجھ پر ظاہر ہوا کروں گا، اور میں تجھے اس امت اور غیر قوموں سے بچاتا رہوں گا۔ غور سے سنیں، جن کے پاس تجھے میں اس لیے بھیجتا ہوں کہ تو ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ اندھیروں سے روشنی کی طرف، غور سے سنیں، کہ تو ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لائیں، اور مجھ پر ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراث پائیں۔ اب غور کریں، وہ اس رویا کی بات کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اس نے اس رویا کی اطاعت کے لیے کیا کیا۔ سنیے کہ اس نے کیسے کیا۔ یہ پالوس ہے۔ آیت 19، اس لیے اگریپا بادشاہ، میں اس آسمانی رویا کا نافرمان نہ ہوا
बल्कि पहले दमिश्कियों को, फिर यरूशलेम और सारे मुल्क यहूदिया के बंदिशों को, गैर कौमों को समझाता रहा कि तौबा करें और खुदा की तरफ रुजू लाकर तौबा के मुआफिक काम करें। वाह! और एनआईवी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह है कि वो अपने अमाल से अपनी तौबा जाहिर करेंगे। अब देखें, काम खुद तौबा नहीं थे, उन्हें अपने अमाल से अपनी तौबा जाहिर करनी थी। आमीन। मेरा मतलब है ये लगभग एक जैसा लगता है लेकिन ये नहीं है, ये मुख्तलिफ है। एक अंदरूनी तब्दीली होती है जो बाहरी अमाल के नतीजा देती है। सही। आमीन। आमेन। लूका 15 बाब और उसकी 7 आयत कहती है, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि इसी तरह नए नुए रास्तबाज की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। आयत 10, मैं तुमसे कहता हूँ कि एक तौबा करने वाला गुनाहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। तो इस हवाला में वो खा रहा है महसूल लेने वालों के साथ और गुनहगारों के साथ, लेकिन वो उसे सुन रहे हैं। आप जानते हैं कि वो एक है जो बातचीत को पूरे कंट्रोल में कर रहा है। वो सही। गुनहगारों के साथ आराम से नहीं बैठा हुआ। सही। तो वो सब वहाँ उसकी बात सुन रहे हैं और फरीसी वो शिकायत कर रहे हैं क्योंकि वो गुनहगारों के साथ वक्त गुजार रहा है। फिर वह तमसील में बात कर रहा है उस गुमे हुए सिक्के के बारे में, खोई हुई भेड़ की तमसील के बाद, और फिर वह उस खोए हुए बेटे की तमसील के बारे में बात कर रहा है। तो इस हवाला में इशारा कर रहा है कि वो गुमशुदा अफराद के पीछे जा रहा है हाँ, और कितनी खुशी है उन फरिश्तों के दरमियान जब एक गुनहगार तौबा करता है। ये सही है। आप जानते हैं, जब फरिश्ते खुश होते हैं, जब एक गुनहगार तौबा करता है, पूरा आसमान खुशी करता है एक गुनहगार पर जो तौबा करता है। आप सोच सकते हैं, अगर हम रूहों के पीछे चलते हैं और वो तौबा करें, ये उनकी ज़िंदगी में खुशी लाएगा। वो सिर्फ ये नहीं कहता कि उनकी कितनी खुशी होती है, वो कहता है कि उन्हें एक तौबा करने वाले पर ज़्यादा खुशी होती है 99 नेक लोगों से भी ज़्यादा रास्तबाज़ रास्तबाज़, लोग जो तौबा वाह! के मोहताज नहीं हैं। वाव! आसमान एक मिशन पर है मेरे दोस्तों, हाँ, लोगों तक पहुँचने के लिए। हालेलुया! सिर्फ घूमने-फिरने के लिए नहीं, रास्तबाज़ों के साथ। ये सही है। आमीन। आमीन। लेकिन फिर ये मशहूर कहानी बेटे की जो घर से भाग गया था उसकी तरफ जाती है, हाँ, जो कि आप जानते हैं कि ख्वाब का कोई भी मजहब हो, आपने शदीद इस बेटे के बारे में सुना होगा जो घर से भाग गया था। हम अगली किस्त में इसके बारे में ये सीखेंगे। ताकतवर होगा क्योंकि ये असल में बाप के दिल को तफ़सील से दिखाता है। और ये भी दिखाता और ज़ाहिर करता है कि सच्ची तौबा क्या है और सच्ची तौबा का नतीजा क्या है। तो हम शायद अगली पूरी किस्त इस पर बात करते हुए गुजारेंगे। लेकिन इस दौरान हम बस ये चाहते हैं कि आप जानें कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है। वो आपकी परवाह करता है और चाहे आपने जो कुछ भी किया हो, आप गुमशुदा हो सकते हैं। आप वो शख्स हो सकते हैं जो भटक गया है। आप कोई ऐसा शख्स हो सकते हैं जो ईमानदार है लेकिन अभी खुदा के साथ नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में आप राब्ता से बाहर हैं, आप भटक गए हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको रास्ते से हटा दिया है। चाहे आपका फ़ैसला था, एक नादानी का फ़ैसला, या शायद आप किसी हालात से अंधे हो गए हो, चाहे आप दिवालियापन हो या नौकरी का नुकसान, शायद गैर मुतकव्वा तलाक या किसी प्यारे का नुकसान, कुछ ने आपको रास्ते से हटा दिया और आप सख्त हो गए और आप खुदा से भटक गए हैं। आपके लिए अच्छी खबर है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है, हाँ, वो आपसे नाराज़ नहीं है, वो आपको चाहता है, वो आपको ढूंढ रहा है और आपको सिर्फ तौबा करनी है। आपको सिर्फ ये कहना है, मैं इससे भटक गया हूँ, मैं पलट जाऊँगा और मैं अपने बाप के पास वापस जाऊँगा। मैं अभी यीशु हाँ, मसीह की तरफ दौड़ रहा हालेलुया। हूँ। या शायद आप कभी नहीं बचे। शायद ये पहली बार है कि आपने इस प्रोग्राम को देखा और आपको यीशु के बारे में कुछ नहीं पता।
ہم نے اس قسط کو یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ایک سے شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضروری تھا کہ مسیح دکھ اٹھائے اور صلیب پر مرے اور پھر مردوں میں سے جی اٹھے۔ یسوع کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے موت کی سزا دی گئی، لیکن وہ ہماری تنظیم کے لیے جی اٹھے۔ آپ کو صرف اس کے پاس آنا ہے، اپنا ماضی پیچھے چھوڑنا ہے اور یسوع کے پاس آنا ہے، اور بائبل کہتی ہے جو کوئی اس کے نام کو پکارے گا وہ بچایا جائے گا۔ ہاں، ہاللویا! آمین۔ تو ابھی آپ جہاں کہیں بھی ہیں جو کر رہے ہیں وہ روکیں۔ آپ میں سے کچھ لوگ، آپ ایماندار ہیں، آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن آپ کو جسم میں شفا کی ضرورت ہے، وہ یسوع سے ہی ملے گی۔ کچھ مسائل بھی ہیں، آپ دوسروں کے بارے میں برا بول رہے ہیں یا لوگ آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور آپ ان سے نفرت رکھتے ہیں۔ اب وقت ہے کہ آپ چھوڑیں ہاں، اور خدا ہاللویا! کی طرف دوڑیں اور یہ خدا کے ہاتھوں میں دے دیں، اور آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ شفا بھی آئے گی، یہ آپ کے اندر ابھرے گی، یہ آپ کے اندر آئے گی اور آپ شفا پائیں گے۔ اگلی بات آپ جانیں گے، آپ ادھر ادھر دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں، علامت کب گئے؟ ہاللویا! آمین، آمین۔ توبہ بہت اہم ہے۔ ہاللویا۔ تو بس آپ جو کر رہے ہیں اسے روکیں اور ہمارے ساتھ یہ دعا کریں۔ پیارے آسمانی باپ، پیارے آسمانی باپ، میں آپ کے پاس آتا میں ہوں آپ کے پاس آتی یسوع ہوں کے نام میں۔ یسوع کے نام میں میں۔ اپنے ماضی کو چھوڑتا میں ہوں، اپنے ماضی کو میں اپنے چھوڑتی ہوں، دشمنوں کو معاف کرتا میں ہوں، اپنے دشمنوں کو معاف میں ان کو کرتی معاف ہوں، کرتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ غلط ان کیا۔ کو معاف کرتی ہوں جنہوں نے میرے ساتھ میں غلط ترک کیا۔ کرتا ہوں میں ترک اپنے کرتی ہوں طریقوں کو، اپنے طریقوں چیزوں کو کو، کرنے کے، چیزوں کو اور کرنے میں آپ کی، کے پاس آتا ہوں اور میں آپ کے پاس اور آتی ہوں میں آپ کے طریقوں سے کروں گا۔ اور میں آپ کے میں طریقوں سے آپ کے کروں گی، راہوں پر چلوں گا۔ میں آپ کی راہوں پر میں چلوں اپنا گی، سارا ایمان میں اپنا سارا ایمان اس پہ رکھتا ہوں جو یسوع نے میرے لیے کیا، اس پہ رکھتی ہوں جو یسوع نے میرے لیے جب وہ کیا، صلیب پر مرے، جو وہ صلیب پر اس نے مرا، اپنا خون بہایا اس نے اپنا خون اور وہ بہایا مردوں میں سے جی اٹھے، اور وہ مردوں میں سے جی کیونکہ اٹھا، وہ مرے، کیونکہ وہ مرا، کیونکہ وہ جی اٹھے وہ جی اٹھا میرے جواز کے میرے لیے۔ جواز کے لیے۔ میں آزاد ہوں میں آزاد اور ہوں میں اس تحفے کو قبول اور کرتا میں ہوں۔ اس تحفے کو قبول کرتی نجات ہوں، کے نجات پیارے کے یسوع، پیارے میرے یسوع دل میں آئیے، میرے دل مجھے میں آئے، دھو کے صاف کیجیے۔ مجھے دھو کر میں صاف شکر ادا کریں۔ کرتا ہوں آپ کے وعدے کا، میں شکر ادا میں کرتی ہوں اپنے آپ کے گناہوں وعدے سے کا، مڑتا ہوں میں اپنے گناہوں اور سے میں آپ کے مڑتی ہوں پاس آتا ہوں۔ اور میں آپ کے پاس آتی میں ہوں، معاف کیا میں جاؤں گا معاف کی جاؤں اور گی، میرا گناہ خون سے بھر جائے گا۔ میرا گناہ خون سے میں بہہ شکر جائے ادا گا۔ کرتا ہوں کہ اب میں صاف میں ہوں، شکر ادا کرتی میں ہوں کہ میں آزاد صاف ہوں کی گئی ہوں، یسوع میں کے آزاد نام کی میں۔ گئی ہوں یسوع کے نام میں۔ آمین۔ آمین، خدا ہاللویا! ان کا شکر ہو۔ خداوند کی تمجید ہو۔ آمین۔ اوہ ہاللویا! اب اے باپ، میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ لوگوں کے سر کے اوپر سے لے کر پاؤں کے تلووں تک ان کو شفا دے۔ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ معجزاتی زندگی ان کے جسموں میں بہتی ہے۔ جو کچھ طویل عرصے سے، جو کچھ بہت وقت سے وہاں ہے، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں آج سے یہ چلا جاتا ہے یسوع کے نام میں۔ اب وہ شفا کا عمل جو اس بیماری کے شفا کے عمل کو بہت عرصے سے دباتا رہا ہے، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، اب وہ شروع ہوتا ہے یسوع کے نام میں۔ ہم نے اسے ایمان سے پا خداوند لیا تیرا ہے۔ شکر ہو۔ شکریہ خداوند۔ ہاللویا! آمین، آمین۔ آمین، شکریہ ہاللویا! خداوند۔ میرا خداوند کا شکر ہو۔ ایمان ہے کہ جو بھی ہمیں دیکھ رہا ہے ابھی اسی وقت وہ حاملہ ہو چکی ہے اور آپ شادی شدہ نہیں ہیں، اس کے ساتھ جس نے آپ کو حاملہ کیا، ہر کوئی تم سے کہہ رہا ہے کہ تم اس سے شادی کرو، تم اس کے ساتھ رہو، تمہیں اس کے ساتھ رہنا ہے، تم اس سے شادی کرو۔ اور میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر اس سے شادی کرو گے تو تمہیں ٹھیک نہیں بنائے گا، جو آپ کو صحیح بنائے گا وہ توبہ کرنا ہے اور اس کے خون کے اندر آنا ہے۔ توبہ کرنا یہ نہیں کہ آپ کے پیٹ میں بچہ ہے، صحیح۔ اسی لیے توبہ کریں کہ آپ نے خدا کی نافرمانی کی ہے ایک مناسب رشتے میں داخل ہونے کے لیے، اور آپ جانتے کہ وہاں معافی ہے، اس کے لیے وہاں شفا ہے آپ کے دل کے لیے، اور آپ جانتے کہ آپ جب توبہ کریں گے اور آپ کو کہنا ہے کہ خدا مجھے معاف کرے، میں غلط تھی، میں نے گناہ کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کیجیے، مجھے دھو کر صاف کیجیے، مجھے بھر دیجیے، مجھے تبدیل کر دیں۔ اس وقت پر خدا آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ہاں، کہ آپ کو اس سے شادی کرنی ہے یا نہیں۔ لیکن اگر اس مرد سے شادی کرتی ہو تو وہ نہیں، آپ کی شرمندگی کو نہیں مٹا سکتا ہے۔ گناہ ہاں، آپ کے دل پر، لیکن توبہ ضرور، ہاں،
और तौबा एक तोहफ़ा है, हाँ, तो इसे लीजिए यीशु के हालेलुया, नाम में। आमीन, आमीन। हालेलुया। खुदावंद आपसे बहुत प्यार करते हैं, आमीन। अगर आपके पास कोई गवाही है और आपने मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है या आपको दुआ की ज़रूरत है, स्क्रीन पर दिए गए हुए नंबर पर कॉल करें और हिचकिचाएँ नहीं, और हम आपके साथ दुआ करेंगे और सुनेंगे कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम कर हाँ, रहे हैं। हम आपसे प्यार करते हैं और हम उम्मीद करते हैं अगली बार आप हमारे साथ शामिल होंगे। याद रखें, अगली बार हम अजनबी बेटे के बारे में आमीन। बात करेंगे। Tell us what happens with your daughter. Gana ne jol Martha maleng majol. Her name is called Martha Maleng Machon. Kumandien kan to anya jol Mary ayak. The name of our child is called Mary Ayak. Ayak na urun ka diak. Iya kwen nam penya na ga ndio ga tinga e ko. Our child has 3 years that she has been convulsive. Aje ke tien wil to kwa je tien mu. Having epileptic seizures. This has been continuing, there is no break. E lo ba bangen ba. Kubi jual. Every day, throughout daily. Not even just 1 hour, but throughout every day. E kwen penya ku din nam chale je na kini kala ngala jurunga. Even her head come down and a lot of injuries in her body. Yende nanga ka ga da na kula tu ga kula ba ya ne ten ka do jane du ni me da ne ten ka de ga yiti. If there are people here who could see her on last Monday, they could see how she has been controlling this one with convulsion. Kwen na kul tu ga kala ba ya ne ten na kini ni ba ko ti ko na kiye ba yi. And from that day, Monday, she brought her here. The thing is not up to today. She has never convulsed, and this is the first of its kind in the history of this time. Hallelujah. Amen. So she had this for 3 years. Really, Gadia. E tu ga ru ga dia kwa je na ni to kwa je na mo ri ya e mu kwa ka ni a kwa kwa tu ko ga dia. For the last 3 years, this guy has been convulsing every day through every 1 hour. Kwen ni tu ga ga ti ku ba e ni tu ga ne kwen pe nya ba ya ka ka ja ti ti ni You le ja. could identify through the injuries here. These are all wounds from falling constantly. Na kun nam ja ni ne dia ga ti ga ju re ke kwa kwen pe nya kun la da ko lan ti pe nya ba ku ku ga da na ko de. This is even like up to last Sunday. Ku ye Only the day stop on Monday. Throughout the day, all the day, ga ga ti. Yeah. you could see. Wow. Wow. Aku yom to ga ni ko ga ni ba ba yom to pa ne ko pe ba ku ti ni ye ni de ba. Every point of her joint, you could see there is a lot of wound. Kan ko na ti ga ai ba ban bi ba ku ba na ki ku la ba ku They ga have pe sold- nam. they have sold a lot of cows Ba ki na ka do ku dum ken ka ku. to follow us the business. Wala ku dum ken ka ni. But all these cows have been sold for nothing. Ku pi nya ni da ku dum ma na ka ko bi a ku ti ni ba ku nya ni 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 le ya re ni. Ku ni ma ni ji ta ba ja. But from Monday up to today is Thursday, and tomorrow will be Friday when the child has been free. Hallelujah. Hallelujah. This is beautiful. God is good. Amen. Amen. Jesus is wonderful. It pays to serve Jesus. Hallelujah. I think she's wondering why I have white skin. Ya ni men. Ku da ni ko ka ti al ma ti ka na ku da mo ka ja ga ka ni ka ni ma di na ja ga ko ku ma ni. Ka ki ni ja kwa ku ka jo re ko den ku re ma ya na na ti da wo ku ma di ai o re ma to ka ni ka ja pa ka na ja na ja. That is hilarious. That's wonderful. Father, I thank you for this beautiful child.
thank you that you have set her free. We speak your blessing on her. And we thank you, you heal her body where she's been wounded. All the skin will be normal. The wounds are leaving. And she is whole. And Jesus is Lord in this household. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. God bless you. Hallelujah. Amen. That's beautiful. Amen. Jesus sets the captives free. Yeah, you are going to do that alone.